4 صحابہ اکرام کی قبریں کیوں کھولی گئیں؟ 1932 میں شاہ فیصل نے اعلان کیا کہ 10 ذی الحج کو 4 صحابہ کی قبریں کھود کر ان کے جسم نکال کر دوسری جگہ منتقل کیے جائیں گے، کیونکہ مجھے خواب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حکم دیا کہ ہمارے جسموں کو نکال لو، کیونکہ ہماری قبروں میں ایک ہی طرح کا جانور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایسا وقت بھی آیا جب بارشیں مسلسل برسیں، زمین نرم ہو گئی، پانی گلیوں میں بھر گیا اور جنت البقیع کی حدود میں پرانے حصے کمزور پڑ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ قبور کناروں سے بیٹھ رہی ہیں اور مٹی بہنے لگی ہے۔ اہل مدینہ گھبرا گئے کہ کہیں کسی صحابی کی قبر کھل نہ جائے۔ لوگ دوڑتے ہوئے علماء اور مشائخ کے پاس پہنچے تو انہوں نے حکم دیا کہ فوراً بقیع کا رخ کرو اور قبور کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ عام قبریں نہیں تھیں، بلکہ وہ لوگ وہاں آرام فرما رہے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ بارش شدت سے برس رہی تھی مگر لوگ ٹارچ اور مشعلیں لے کر پہنچے۔ مٹی بہہ رہی تھی اور ایک جگہ ایسی تھی جہاں ایک پرانی قبر کا کنارہ ٹوٹ چکا تھا۔ جب لوگ قریب گئے تو دیکھا کہ اندر سے ایک خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی تھی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ قبر میں اتنی خوشبو کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ عالم آگے بڑھے اور آہستہ آواز میں کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دی تھیں۔ ان کے جسموں کو مٹی بھی نہیں کھا سکتی، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لوگ رونے لگے، پھر سب لوگوں نے مل کر قبروں کو مضبوط کیا، مٹی بھری، لکڑیاں رکھیں اور دیواریں سیدھی کیں تاکہ بارش مزید نقصان نہ پہنچا سکے۔ کہتے ہیں ان دنوں بقیع کے گرد ایک عجب سا سکون تھا، جیسے بارش بھی ادب سے برس رہی ہو اور ہوا بھی مدینہ کی فضا میں سرگوشی کرتی ہو کہ یہاں وہ سو رہے ہیں جنہوں نے امت کے لیے اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیا۔ مزید روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک قبر کی مرمت کے دوران لوگوں نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ کفن بالکل صاف تھا۔ وقت گزر چکا تھا، زمین کئی بار بدلی تھی، مگر اندر سکون تھا، تازگی تھی اور ایک ایسی نورانی خوشبو تھی کہ لوگ حیرت سے کانپ گئے۔ کوئی شخص آگے بڑھ کر بول بھی نہ سکا۔ سب کے دلوں میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ صحابہ اللہ کے مقرب بندے تھے۔ ان کے جسموں پر مٹی کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جو روشنی پر پردے کا، یعنی چھپ تو جاتے ہیں مگر بدلتے نہیں۔ ایسے واقعات اہل مدینہ کو ہمیشہ یاد دلاتے رہے کہ بقیع صرف قبرستان نہیں، ایک امانت ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں جانے والا انسان خود کو دنیا کی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو دنیا تک پہنچایا وہ آج بھی اپنی قبروں میں اس شان کے ساتھ ہیں کہ ان کی قبروں کی مٹی سے بھی نور اٹھتا محسوس ہوتا ہے۔ مدینہ کی ایک رات ایسی بھی آئی تھی جب بقیع کی فضا میں عجیب سا سکوت تھا۔ ہوا رکی ہوئی تھی جیسے پوری کائنات سانس روک کر کھڑی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات عام راتوں جیسی نہ تھی۔ فضا میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے مشک اور عنبر کی لکیریں ہوا میں چھوڑ دی ہوں۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو آج بھی مدینہ کے بزرگوں میں سرگوشیوں کی طرح چلتا ہے۔ کہتے ہیں بقیع کے ایک پرانے حصے میں اچانک زمین ہلکی سی بیٹھ گئی اور مٹی کنارے سے ٹوٹ کر اندر کی طرف سرکنے لگی۔ پاس ہی ایک محافظ کھڑا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر روشنی اٹھائی اور قریب ہوا۔ جب اس نے مٹی ہٹتے دیکھی تو اسے شدید خوف محسوس ہوا کہ کہیں کسی صحابی کی قبر کو نقصان نہ پہنچا ہو۔ وہ دوڑتا ہوا اہم خادموں کو بلا اور چند ہی لمحوں میں علماء، مشائخ اور وہ لوگ جو راتوں کو بقیع کی خدمت کرتے تھے سب وہاں جمع ہو گئے۔ سب خاموش کھڑے تھے، صرف باریک سی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے وہ حصہ درست کرنے کی نیت سے مٹی ہٹانا شروع کی
لیکن جیسے جیسے مٹی ہٹتی گئی فضا میں خوشبو اور زیادہ بڑھتی گئی۔ ایک عالم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اس خوشبو کو پہچانتے ہو؟ یہ دنیا کی نہیں، یہ وہ خوشبو ہے جو شہداء کی قبروں سے اٹھتی ہے، جو اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ ہم نے صرف ان کی راہ گزر کو چھوا ہے۔ سب کے دل لرز گئے، لوگ رک گئے، کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ ایک بزرگ عالم زاروں قطار رو پڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، ادب کرو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جانوں کے وعدے کیے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم ان کی قبروں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، مگر یاد رکھو قبروں کی حفاظت ہم نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ پھر کچھ اور مٹی ہٹائی گئی تو محافظ نے حیرت سے دیکھا کہ اندر کفن کا ایک گوشہ نظر آیا، مگر وہ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی لپیٹا گیا ہو۔ نہ بوسیدہ تھا، نہ پرانا، نہ مٹی سے بھرا، وہ زندہ خوشبو دے رہا تھا۔ لوگ لرز اٹھے، سب نے فوراً کہا، بس آگے نہیں ہاتھ لگانا، یہ اللہ کی نشانی ہے، ہم صرف حفاظت کے لیے آئے ہیں، کھولنے کے لیے نہیں۔ ہم نے قبروں کو چھو کر نہیں، ادب سے باہر سے محفوظ کرنا ہے۔ وہیں سب نے قبر کے کنارے مضبوط کیے، مٹی برابر کی، لکڑیاں رکھی، حفاظتی دیوار سیدھی کی، مگر سب کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، جیسے وہ کسی زندہ نورانی امانت کو چھو رہے ہوں۔ جب کام ختم ہوا، فضا پھر وہی سکوت لے آئی، مگر ایک شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، قسم ہے مجھے، آج یوں لگا جیسے زمین کے نیچے بھی دل دھڑکتے ہیں۔ یہ وہ دل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکے تھے، اور آج بھی انہیں کوئی فنا چھو نہیں سکتی۔ لوگ بقیع سے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر قبروں کو دیکھتے رہے، کیونکہ آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ حقیقت دیکھی تھی کہ زمین کا سینہ ان نفوس کے لیے کبھی تاریک نہیں ہوتا، بلکہ نور اور خوشبو وہیں سے اٹھتی ہے جہاں صحابہ کے جسم آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ 4 صحابہ کی قبریں کیوں کھولی گئیں؟ 1932 میں شاہ فیصل نے اعلان کیا کہ 10 ذی الحج کو 4 صحابہ کی قبریں کھول کر ان کے جسم نکال کر دوسری جگہ منتقل کیے جائیں گے، کیونکہ مجھے خواب میں حضرت جابر بن عبداللہ نے آ کر حکم دیا کہ ہمارے جسم کو نکال لو۔ روایت کے مطابق وہ دن بغداد کی فضا میں ایک عجیب خاموشی لے کر طلوع ہوا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ آج 2 عظیم صحابہ رسول کی قبور کھولی جائیں گی، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اندر کیا منظر ہوگا۔ شاہ فیصل کئی راتوں سے سو نہیں پا رہا تھا، وہ بار بار چونک کر اٹھ جاتا، کیونکہ خواب میں حضرت حذیفہ الیمانی اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما آ کر نرم مگر بے درد بھرے لہجے میں فرماتے کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا ہے، نمی بڑھ رہی ہے، ہمیں یہاں سے نکال لو، ہمارے جسموں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ بادشاہ جب جاگتا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، وہ سوچتا کہ یہ خواب محض خواب نہیں، ایک الہامی اشارہ ہے۔ پھر جب مفتی اعظم بھی وہی خواب دیکھ کر بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ کے اندر لرزہ دوڑ گیا۔ 2 آدمیوں نے ایک ہی رات میں ایک ہی خواب دیکھا، یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ جس دن قبریں کھولنے کا فیصلہ ہوا، بغداد کے لوگ گھروں سے نکل آئے، ہر طرف سناٹا تھا، جیسے پوری فضا سانس روک کر کھڑی ہو۔ جب پہلی قبر کھودنا شروع ہوئی تو ہر پہاوڑ زمین پر پڑتا اور دلوں پر بھی لگتا، لوگ تلاوت کرتے، درود پڑھتے، آنکھوں سے آنسو جھلملاتے۔ جیسے ہی قبر کا پہلا حصہ کھلا اور اندر نمی دیکھی گئی تو لوگ لرز اٹھے۔ پانی کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے لوگ سمجھ گئے کہ خواب کیوں دکھایا گیا تھا۔ جب مٹی ہٹتی گئی اور حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم سامنے آیا تو مجمع پر ایسا سناٹا چھا گیا کہ کسی کی ہچکی تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لوگ ساکت رہ گئے،
سامنے صدیوں پہلے کا بدن تھا، مگر جسم ایسے تھا جیسے آج ہی آرام کے لیے لٹا دیا گیا ہو۔ کفن سفید، چہرہ نور سے روشن، آنکھیں نیچے جھکی ہوئی اور ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ، بالکل ایسے جیسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سکون کی نیند لے رہے ہوں۔ عورتوں کی سسکیاں دب گئیں، مردوں کے آنسو بے آواز بہہ نکلے۔ لوگوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بزرگ لوگ زمین پر بیٹھ گئے اور کانپتی آواز میں کہنے لگے، یا اللہ، یہ تیرے دین کی سچائی کی کیسی دلیل ہے؟ پھر ان کے مبارک جسم کو اٹھایا گیا تو کئی لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کسی نے کہا کہ جسم سے خوشبو آ رہی ہے، کسی نے کہا نور کی لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھولی گئی۔ جب ان کا کفن ظاہر ہوا تو لوگوں کے دل پھر ڈوب گئے۔ ان کا چہرہ بھی ایسے تھا جیسے ابھی وضو کر کے مسجد سے آئے ہوں، بجائے اس کے کہ زمین کی مٹی نے صدیوں تک انہیں چھوا ہو۔ دونوں اسجاد کو جب تابوتوں میں رکھا گیا تو لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ کچھ جوان مرد رو رو کر زمین پر جھک گئے، بعض لوگ بے اختیار درود پڑھتے گئے، کچھ کے ہاتھ کانپتے رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ صدیوں کا فاصلہ ختم ہو گیا ہو، جیسے صحابہ آج بھی امت کے پاس زندہ کھڑے ہوں۔ جب ان تابوتوں کو نئی زمین محفوظ مقام کی طرف لے جایا گیا، فضا میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ دل دھڑک رہے تھے، قدم کانپ رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ بغداد کے لوگ اس دن شام تک گلیوں میں بیٹھے اسی واقعے کا ذکر کرتے رہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کرامت تھی، کچھ کہتے تھے کہ یہ صحابہ کی شان ہے، کچھ اپنے بچوں کو گود میں لے کر بتاتے تھے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک دن تھا مگر اس کا اثر آج تک دلوں میں زندہ ہے۔ یہ واقعہ جسے بھی سنایا جاتا ہے دل خود بخود نرمی محسوس کرتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت زمین کے اندر بھی کرتا ہے اور زمین کے اوپر بھی۔ ناظرین، یزید کی قبر کھولنے کا واقعہ ایسا لمحہ تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا وہ دل دہل اٹھتا۔ دنیا میں جس شخص نے کربلا کے شہداء کے خون پر اپنے ہاتھ صاف کیے، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، آج اسی دنیا کی دھرتی کے نیچے دفن تھا۔ لوگ جمع ہوئے، خوف اور تجسس کا عالم تھا۔ ہر دل میں سوال تھا کہ وہ شخص جو دنیا میں غرور اور تکبر میں کھڑا تھا، قبر میں کیسی حالت میں ہوگا۔ جیسے ہی قبر کھولی گئی، ہولناک منظر سامنے آیا۔ یزید کا جسم سڑا ہوا ہے، بے شکل اور بدبودار تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور جسم سے بدبو اٹھ رہی تھی، ہر آنکھ کانپ رہی تھی۔ کچھ لوگ بے اختیار پیچھے ہٹ گئے، کچھ زاروں قطار رونے لگے، کسی کا منہ بند نہ رہا، جیسے ہر دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ زمین پر پاؤں رکھنے والے کانپ رہے تھے، ہوا میں بھی خوف کا سایہ تھا، جیسے قدرت خود بیان کر رہی ہو کہ ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یزید کی حالت دیکھ کر سب کے دلوں پر یہ سبق چھا گیا کہ دنیاوی طاقت اور غرور قبر میں کچھ بھی محفوظ نہیں رکھتے۔ ظلم کرنے والا زمین پر بھی رسوا ہوتا ہے اور قبر میں بھی اس کے اعمال کا عذاب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسے قبر سے آواز آ رہی ہو کہ یہ میرا انجام ہے، یہ میری سزا ہے اور ہر آنے والے کے لیے عبرت ہے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ کبھی بھی فراموش نہ ہوا۔ ہر آنکھ میں خوف اور کانپنے کا اثر، ہر دل میں عبرت کا زہر گھل گیا۔ لوگ چپ چاپ قبر بند کر کے دور ہوئے، مگر ہر قدم پر دل دھڑک رہا تھا اور سب کے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی کہ ظلم کرنے والے کے لیے نہ زمین رحم کرتی ہے نہ قبر، اور اللہ کی عدالت ہر ظلم پر قائم رہتی ہے۔
یہ واقعہ آج بھی ہر شخص کے لیے یاد دہانی ہے کہ دنیاوی غرور فانی ہے اور ظالم کے لیے انجام صرف عبرت اور رسوائی ہے۔ اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔